أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور رمضان سے رمضان کے قیمتی لمحات سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے. ہم آہستہ آہستہ ہمارا سفر جو ہے اب آخری عشرے کی طرف رواں دواں ہے، اور کتنی تیزی سے رمضان گزر رہا ہے. ٹائمنگز کتنی جلدی گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہارٹ ٹو ہارٹ سیگمنٹ میں بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور ٹاپک کا نام ہے ون گوسپ ہرٹس، یعنی کہ سرگوشیوں کی اذیتیں. اس ٹاپک کے اندر جن آیات کا ہم انالیسس کریں گے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 10 سے لے کے 26 تک ہیں. اور یہ آیات جو ہیں یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ایک نہایت ہی اہم اور اثر انگیز واقعہ بیان کرتی ہیں. تو اس آج کی اس کلاس میں آیات کو ایک ایک کر کے بیان کروں گی، اور ہر آیت پر تھوڑا فوکس کریں گے، اور اس میں ہم تھوڑا گہرائی سے اس کو دیکھیں گے، کیونکہ ان میں سے جتنی بھی آیات ہیں ان کے اندر بہت ہی زیادہ بے شمار اسباق ہیں. تو دیکھتے ہیں ہم کہ یہ آیات جو ہے نا یہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی، بہتان تراشی کے نقصانات کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتی ہیں، اور یہ بھی سکھاتی ہیں کہ ہم نے خود کو اس برائی میں پڑنے سے کیسے بچانا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتاتی ہیں ہمیں کہ اگر کوئی ہم پر ایسا الزام لگائے، کوئی اس طرح کی کوئی تہمت لگائے، کوئی بات کرے تو یا ہماری عزت پر حملہ کرے، تو پھر ہمیں اسے کیسے سنبھالنا چاہیے. اور ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور اس کے علاوہ ہم اس کو ایک لحاظ سے سائیکولوجیکلی اور بیہیورل پرسپیکٹو میں بھی اس کو ہم تھوڑا اس کے اوپر تجزیہ کریں گے. تو یہ جو آیات ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 10 سے 26 تک، یہ آیات اس واقعے سے متعلق ہیں جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے، یعنی ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر لگائے گئے بہتان کا واقعہ تھا. تو مدینہ میں جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے افواہ پھیلائی، اور وہ بھی ایک ڈائریکٹ بات نہیں تھی، ایک مبہم سی، ایک اشارتاً ایک بات کی تھی. تو اس نے بس اتنا سا اشارہ ہی دیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ اور ایک صحابی کے درمیان کوئی نامناسب معاملہ ہوا، نعوذ باللہ. اب ذرا سوچیں کہ کسی بھی شخص پر اس طرح کا اگر بات کی جائے یا الزام لگایا جائے تو وہ کتنا پینفل ہوتا ہے. اور یہ بات جس طرح سے اس نے کی تھی، اس کو ہم کہتے ہیں، ایک ٹرمینالوجی بولی جاتی ہے ہمارے ہاں، آپ کو بھی اس سے واقف ہوں گے، تیلی لگانا. یعنی کہ وہ ایک چھوٹی سی ایک چنگاری جو ہوتی ہے نا وہ اڑا دی جاتی ہے، اور پھر بیٹھ کے تماشا دیکھا جاتا ہے کہ وہ چنگاری جو ہے وہ کس طرح سے جنگل میں آگ لگاتی ہے. تو اس آگ کو لگا ہوا دیکھ کے اس کا تماشا دیکھا جاتا ہے اور خوش ہوا جاتا ہے. تو یہ وہ والی حرکت جو ہے نا یہ ہے، اور یہ بہت سارے اس طرح کے آپ کے بھی تجربے ہوں گے کہ لوگ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ کرتے ہیں. ہلکی سی ایک چنگاری لگاتے ہیں اور پھر لوگوں کا تماشا دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کس طرح سے اس چیز میں سفر کر رہا ہے. تو اب یہ سوچیں آپ کے کسی بھی شخص پر الزام لگانا جو ہے وہ بہت پینفل ہوتا ہے، اور اگر یہ بہتان جب عائشہ رضی اللہ پر لگا جو کہ امہات المومنین ہیں، تو اس کی شدت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے. اور اس سٹیٹس کے اوپر جب الزام لگا تو ساری جو مسلمان ہیں، جو مومنین تھے، وہ غم میں تھے. تو یہ واقعہ پیش اس وقت آیا جب قافلہ جو تھا ایک غزوہ سے واپس آ رہا تھا. تو عائشہ رضی اللہ اتفاقی طور پر پیچھے رہ گئی تھیں،
تو हुआ ये कि काफिला रवाना हो रहा था, तो लोगों ने समझा कि वो अपने ऊंट पर जो कजावा रखते थे, एक तरह की वो डोली की तरह होता था जो पर्दा लगा हुआ था उस पर, तो उसके अंदर मौजूद है। क्योंकि उस टाइम दुबली पतली थी वो, तो वजन भी इतना नहीं था, तो उठाने वालों को भी जो है मालूम नहीं हुआ कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला उसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं, तो इसमें उन्होंने तस्दीक करने की जरूरत नहीं समझी। तो फिर ये हुआ कि जब हकीकत में हुआ ये कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला का हार गुम हो गया था, वो रफ़ा हाजित के लिए जब गई तो वहां पर हार गिर गया था। तो जब वो वापस आई तो उनको पता चला कि हार उनके गले में नहीं है, तो वो दोबारा वापस गई। और जब दोबारा वापस गई तो उसी दौरान जो था ना, काफिला जो था वो चला गया कि और किसी को पता नहीं चला। और जब आयशा रज़ी अल्लाह वापस आई तो वहां पर कुछ भी नहीं था, तो वो फिर वहां पर सब्र और तहम्मुल करके just बैठ गई और खुद को संभाल के बैठ गई। और काफिले के वापस आने का इंतजार करने लगी कि अगर वो जब मुझे वो देखेंगे कि मैं वहां पर नहीं हूं तो खुद ही वापस आ जाएंगे। इसी दौरान उनको बैठे बैठे नींद आ गई। कुछ वक्त के बाद वहां से सहाबी सफवान बिन मुअत्तल पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबी की ड्यूटी लगाई हुई थी कि ये काफिले से कुछ फासले पे चलते थे, कि अगर काफिला जो है वो पीछे कोई सामान छोड़ गया तो ये उसको उठा लेते थे। तो ये काफिले से थोड़ा पीछे चलते थे। तो जब ये साहबी वहां पहुंचे तो उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सोते हुए पाया और उनको पहचान लिया, क्योंकि पर्दे की आयत उतरने से पहले उन्होंने देखा हुआ था उनको। तो उन्होंने बुलंद आवाज से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये आवाज सुन के उठ के बैठ गई। तो सफान रज़ियल्लाहु ताला ने ऊंट को बिठा दिया और खुद दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला ऊंट के ऊपर सवार हो गई। और फिर सफवान रज़ियल्लाहु ताला तेजी से जो है चलते चलते काफिले के साथ मिले कि जब काफिला मदीना में दाखिल हो रहा था तो तकरीबन थोड़े डिस्टेंस पर ही आयशा रज़ी ताला और सफ़ान रज़ी ताला भी मदीने में दाखिल हो गए। अब क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई जो था उसने जब ये देखा तो आयशा रज़ी ताला को सफ़वान रज़ी ताला के साथ, तो उसने एक अफवाह फैला दी। और ये अफवाह जो थी ये एक ऐसा तूफान बन गई जिसने मुसलमानों की कम्युनिटी पर बहुत डीपली इफेक्ट किया। और ये सारा मामला जो था ये कोई एक दो दिन का नहीं था, ये बल्कि एक महीने से ज्यादा अरसे तक ये चीज जारी रही। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई और आयशा रज़ी अल्लाह ताला की बेगुनाही का वाज़ेह सबूत दिया। अब इस वाक़े के दौरान बहुत सारे ख़ानदान मुतासिर हुए, बाज़ में गलत फहमियाँ डल गई, क्योंकि एक ही ख़ानदान में कुछ लोग थे जो एक साइड पर हो गए, दूसरे दूसरे साइड पर। फिर अफवाहों की वजह से दरारें पड़ गईं। ये वाक़या जाहिर करता है कि बहतान और बदगुमानी का नुकसान कितना गहरा हो सकता है। और सेकंडली बात यह कि चाहे वो सब जो थे वो बड़े नेक और परहेजगार लोग थे, सहाबा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद थे, तो नेक और परहेजगार लोगों के बारे ही में ही क्यों ना हो, बहुतान और बदगुमानी जो होती है वो नुकसानदेह होती है। ये हमें इस हकीकत की तरफ भी मतवजह करती है कि हम चाहे अल्लाह की इबादत गुजार हों फिर भी इन फितनों का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी सहाबा थे वो सारे इस आजमाइश से गुजरे जो उस टाइम मौजूद थे। तो हम आयत को देखते हैं, आयत नंबर 10 सूरह नूर की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला कहते हैं, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और इसकी रहमत ना होती तो तुम जरूर सख्त तकलीफ में मुब्तला हो जाते। और अल्लाह ताला बड़ा तौबा कबूल करने वाला, बड़ा बड़ा बड़ी हिकमत वाला है। तो अब बात का आगाज जो हो रहा है वो इस तरह हो रहा है कि अल्लाह ताला इस वाक़े को बयान करने से पहले अपनी रहमत और हिकमत और फिर मगफिरत यानी तौबा कबूल करने की सिफ्त को याद करवा रहे हैं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना पॉइंट है, खास तौर पे हम जब ये सोचें कि ये बहुतान किस आ, किस हस्ती के ऊपर लगाया गया, क्या स्टेटस था उनका, और फिर भी अल्लाह ताला पहले माफी की और मगफरत की बात करें, इस गुनाह की शिद्दत कितनी संगीन थी।
تو لہٰذا جب آپ ان آیات کو سنیں اور اس واقعے کی تفصیل میں جائیں تو ان میں چھپے ہوئے حکمت بھرے اسباق، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اور اس کی بے پایا رحمت پر غور کریں، جو ان آیات کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور یہی وہ پہلو ہیں جن پر ہم گہرائی سے آج کوشش کریں گے کہ ہم اس پر تدبر کریں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ بڑا بہتان باندھا تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اس گناہ میں اس کے حصے کے مطابق سزا ہے، اور جس نے ان سب میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا، اب جب یہ آیت کو ہم سنتے ہیں تو پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہیں اس طرح کی، تو آخر اس میں ہمارے لیے بہتری کیسے ہو سکتی ہے؟ آیات تو ہمیں یہی بتا رہی ہیں، خاص طور پہ جب وہ آزمائش اتنی تکلیف دہ ہو، اور عورت کے معاملے میں ہو تو بہت ہی تکلیف دہ ہے کہ اسے تو سراسر ہم نقصان ہی سمجھیں گے۔ تو یہ بات جو ہے یہ صرف پھر الزام تراشی یا لوگوں کی بدگمانی تک بھی محدود نہیں، بلکہ زندگی کی ہر آزمائش پر لاگو ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک نہایت خوبصورت یاد دہانی کروائی ہے کہ اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس آزمائش میں اللہ کی رحمت کو، کوئی بھی آزمائش ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیسے تلاش کریں؟ تو یہ ایک طرح سے ایک ہماری سوچ کو نا ایک نیا پرسپیکٹو دیا جا رہا ہے، ایک سوچ کو، اس سوچ کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع کیا جا رہا ہے، اس کا رخ بدلا جا رہا ہے کہ جو آزمائشوں سے گزرنے کے دوران نہایت طاقتور ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر آزمائش کا مقصد ہمیں اللہ کے قریب کرنا ہے۔ اگر کوئی مشکل ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے، دعا میں اضافہ کرنے، قرآن سے جوڑنے، صدقہ دینے، لوگوں سے صلح کرنے یا خود کو بہتر بنانے پر مجبور کرے تو یہ ہمارے لیے خیر ہی ہے، چاہے وہ کتنی ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ یہ ایک اصول بیان کر دیا گیا۔ تو آزمائش، اللہ تعالیٰ سے اول تو آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، لیکن کوئی ایسا مشکل وقت آ گیا تو اس وقت یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آزمائش کتنی بڑی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اس آزمائش کو کیسے سنبھالتے ہیں، اور کیا وہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے یا نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو طے کرے گی کہ ہمارے لیے اس میں بھلائی ہے یا نہیں۔ تو اس مخصوص صورتحال میں اگر کوئی آپ کے بارے میں خدا نہ خواستہ کوئی نازیبا باتیں کر رہا ہے، تو اس کا ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ مزید تعلقات رکھنے سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپوز ہو گیا نا، آپ کو پتہ چل گیا، اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اب جب آپ کو اس کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، تو آپ اپنے فیوچر میں اس کے ساتھ مزید نہیں چلیں گے، اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ تو وہ ایکسپوز ہو گیا، آپ بچ گئے اس کے مزید، اس کے شر سے، اس کے فتنے سے، نقصانات سے۔ اس کے علاوہ آپ کو اس آزمائش کے بدلے گناہوں کی معافی کا وعدہ بھی دیا گیا ہے، یعنی کہ جو تکلیف آپ برداشت کر رہے ہیں وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کا ایک پہلو ہے نا۔ اور پھر اگر آپ اس تجربے کو شکر گزاری میں تبدیل کر سکیں تو یہ مزید خیر کا باعث بن سکتا ہے۔ کیسے کریں گے؟ یعنی اس بات پر ہم شکر کیسے ادا کریں گے کہ آپ اس سنگین گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، آپ نے تو وہ گناہ کیا نہیں، پھر آپ کیسے شکر کریں گے؟ جب آپ کو اس گناہ کی سزا کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو آپ لازماً اس پر شکر گزار ہوں گے کہ اگرچہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ میرے بارے میں باتیں کی جا رہی ہوں، اور مجھے یہ اس چیز سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میرے بارے میں کوئی ایسی الفاظ بولے، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو اس گناہ میں مبتلا ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ میرے میں اور اس شخص میں فرق ہے، یہ واضح ہو گیا، میں وہ نہیں ہوں
جو وہ افواہیں پھیلا رہا ہے یا غیبت کر رہا ہے یا دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچا رہا ہے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز سے شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ جن گناہوں کا مرتکب ہو رہا ہے تو میں وہ کام نہیں کر رہی۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر وہ شخص کر رہا ہے تو آپ بھی ویسا ہی اس کے جواب میں ویسا ہی کام شروع کر دیں، آپ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو فوکس رکھیں گے کہ وہ یہ گناہ کر رہا ہے لیکن میں تو ایسا نہیں کر رہی، تو مجھے اللہ نے بچا لیے تو میں ایسی آزمائش میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہی۔ تو یہ جو اینگل ہے، یہ جو آپ کی نظر ہے، یہ اگر آپ اپنا لیتے ہیں نا تو یہ آپ کے دل میں سکون دے گی، بلکہ آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرے گی۔ ایک دفعہ ایک شخص حسن بصری رحم اللہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ کوئی آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ ان کا جواب نہایت ہی خوبصورت تھا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے نا اس شخص کو ایک پلیٹ میں میٹھی کھجوریں رکھ کے بھیجی جو ان کی غیبت کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ پیغام بھیجا اور کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں بطور تحفہ دے دی ہیں، تو میں آپ کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، لیکن پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا کہ میں آپ کا پورا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ یعنی کہ ایک طرح سے ان کو ایک سوچ کا اینگل بھی دے دیا اور اپنی بات بھی کر دی کہ جب آپ نے میری غیبت کی تو ہوا یہ کہ آپ کی نیکیاں جو تھی نا وہ میرے پاس آ گئی اور میرے گناہ جھڑ گئے۔ تو کتنی فراخ دلی سے آپ نے جو ہے اپنی نیکیاں جو کمائی ہوئی تھی نا وہ مجھے دے دی۔ تو یہ ایک مطلب وہ تصویر ہے جو ایک مومن رکھتا ہے اپنے ذہن میں، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر جو پکچر ہوتی ہے نا، اس کا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ آخرت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دنیاوی تکلیف کی بجائے آخرت میں جو ملنے والا فائدہ ہوتا ہے نا وہ اس کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اس کا ایک ہماری سوچ کے اوپر، سائیکالوجی کے اوپر بھی اس چیز کا جو ہے نا بہت ہی اسٹرانگ امپیکٹ آتا ہے۔ مطلب اگر آج کوئی ہماری غیبت کر رہا ہے تو شاید ہمیں یہ، شاید کیا ڈیفینیٹلی ہمیں وہ چیز اچھی نہیں لگے گی، مگر حقیقت میں ہم ہی اس کی اصل فائدہ اٹھانے والے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو نیگیٹو رسپانس سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی نیکیاں ہمیں دے رہا ہے نا، اور آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ تو یہ جو اینگل ہے نا یہ ہمارے زندگی میں استقامت اور سکون لے کر آتا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں کیا ہے کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔ یہاں بھی ہمیں کہیں کافی پریکٹیکل سٹیپس بتائے جا رہے ہیں کہ جب ہم کسی کو کسی دوسرے کے بارے میں نیگیٹو باتیں یا بری باتیں کرتے ہوئے سنیں تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ہم کیسے رسپونڈ کریں۔ مثلا اگر ہم کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی گیدرنگ میں ہیں جہاں پر کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب کسی کے بارے میں کوئی منفی بات کی جا رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ یعنی کہ اب یہ نہیں کہ ہم فوراً ہی انوالو ہو جائیں، ہم پہلے تھوڑا سا سوچ لیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس کو انالیسس کر لیں۔ یہاں آیت میں ان لوگوں کا ذکر نہیں جو افواہیں پھیلا رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے عائشہ رضی اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ ایک تو وہ لوگ تھے نا جو ریومرز پھیلا رہے تھے، ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان باتوں پر یقین کر لیا تھا، ان کو اپنے دل میں جگہ دے دی تھی اور ان کے دل میں بھی پھر بدگمانی آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروپوں میں نا فرق واضح کیا ہے، جو ایک تو بدگمانی کرتے ہیں، دوسرا جو اس بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ دے کے پھر اس کو مزید آگے پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ اور ان دونوں میں بہت فرق ہے، ایک مرحلہ دل میں برا گمان رکھنے کا ہے، دوسرا اسے زبان سے آگے پھیلانے کا ہے۔ دو کام ہو گئے۔ لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف افواہ نہ پھیلانا کافی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر دل کے اندر ہم نے اس بدگمانی کو جگہ دے دی تو وہ زبان پر آئے گی ہی آئے گی، تو دل میں ہی اس کو جگہ نہیں دینی۔ اور یہی وہ رویہ ہے جو سچے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اپنانا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ یہاں آیت کی خوبصورتی اور اس کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے
یعنی کہ یہاں پر بھی انفسہم کا لفظ ہے، اپنے 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 نفسوں کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں، یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ ہم مطلب یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں نا جس طرح ایک جسم کی مانند ہے۔ پھر اگر معاشرے میں غیبت اور بدگمانی کو معمول بنا لیا جائے گا تو کیا ہوگا اس سے؟ جو سوسائٹی کے اندر جو انسانوں کی رسپیکٹ ہے، ایک معاشرتی ویلیوز ہیں، جو سوسائٹل ویلیوز ہیں، وہ ساری تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ معاشرے میں پھر کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ہمدردی اور ان کے ساتھ محبت کی جو فضا ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ کیا ہوگا؟ بے رحمی ہو جائے گی، بدگمانی کی فضا پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ فل نہیں رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ باہمی جو ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا جو ہے وہ اسلامی معاشرے کی بنیادی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں ایک اسٹرانگ اور یونائٹ کرتا ہے، ایک اسٹرانگ امت بناتا ہے۔ اور آج ہم اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ ہماری امت کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں کسی کے دوسرے بندے کے عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور عیبوں کو چاک کرنے کا رواج جو اتنا ماڈرنائز ہو چکا ہوا ہے آج کے دور میں، ابھی ہم تھوڑا سا بات کریں گے اس پر آگے۔ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا جو ہے وہ آپس میں اخوت کو فروغ دیتا ہے، جو ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ارشاد میں بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ جو ہے نا وہ ہمیں دے رہے ہیں کہ اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا۔ اور جب کوئی شخص دوسرے کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے تو حقیقت میں یہ اس کے اپنے ہی نفس کا عکس ہوتا ہے، اس کا اپنا سیلف ریفلیکشن ہوتا ہے، نہ کہ کسی دوسرے شخص کا۔ یعنی کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے یا منفی سوچتا ہے تو اس کا زیادہ تعلق اس کی اپنی اندرونی، اندر انٹرنل جو اس کی جو کیفیت ہے اس سے ہوتا ہے۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کی اپنی حقیقت ہو، وہ جس اینگل سے دیکھ رہا ہے اس کے اپنے دماغ میں جو چل رہا ہے تو وہ اس کو وہی نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ اگر اس نے خود کوئی برا کام کیا ہوا ہے تو وہ ہر ایک کو اسی نظر سے دیکھے گا کہ یہ بھی ویسا ہی ہے یہ۔ اور جو انسان خود پازیٹیو ہوگا، خود اس اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے گا، تو وہ دوسرے کو بھی ویسے ہی دیکھے گا۔ تو کیا ہے کہ لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا سوچ رہے تھے کیونکہ وہ خود اپنے دلوں میں خرابی رکھتے تھے، اور یہ دراصل ان کی اپنی بیماری اور کمزوری کی علامت تھی۔ تو اگر کوئی شخص خود کو کسی برائی میں مبتلا ہو تو اس کے لیے یہ ماننا آسان ہوتا ہے کہ دوسرا بھی برائی میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے نا۔ اور یہاں پر یہ آتا ہے کہ ایوب جو تھے، کیا نام تھا، ابو ایوب انصاری، اور ان کی بیوی کے بارے میں مکالمہ ہوا تھا کہ انہوں نے ان سے پوچھا تھا اپنی بیوی سے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو عفاف علی نے کہا، ہاں بہت مسئلہ یہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ کیا تم کیا کہتی ہو کہ اگر تم عائشہ رضی اللہ عنہا کی جگہ ہوتی تو کیا تم اس طرح سے حرکت کرتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی نہ کرتی۔ تو انہوں نے ان کے ابو ایوب انصاری نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تو تم سے بہت بہتر ہیں، تو جب وہ تم سے بہتر ہیں تو تم نہیں کر سکتی تو وہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اور پھر اسی طرح انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تم صفوان کی جگہ ہوتے، صفوان رضی اللہ کی جگہ ہوتے تو کیا تم وہ حرکت کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں ہرگز نہ کرتا۔ تو انہوں نے کہا صفوان رضی اللہ تو تم سے بہت بہتر ہے۔ تو یہ بات جو تھی نا، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کے ذریعے جو ہے نا، اس یہ جو ان کی یہ جو سوچ تھی نا، یہ ریویل کی کہ ایک مومن مرد اور مومن عورت کو اپنے مومن بہن بھائیوں کے بارے میں اس طرح سے گمان کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ شک اور اس کو چیز کو جو ہوا دیں۔ تو عملی اقدامات کیا ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے اختیار میں ہیں، اور جو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں انہیں اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے اپنا بہترین
کام کر رہے ہیں، کردار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، جو ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ ہم اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو پھر دوسروں کی رائے اور بدگمانیاں جو ہے نا وہ ہمیں ڈیفائن نہیں کرتی، بلکہ وہ ان کے اپنے اندرونی مسائل کی نشاندہی ہے۔ اسی لیے ہمیں زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے کردار اور نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اگلی آیت ہمیں مزید اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ انہوں نے چار گواہ کیوں نہ پیش کیے، اب جب کہ وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں ایک اور سبق دیا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی منفی بات سننے کو ملے تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں محض سنی سنائی بات کو سچ مان سکتی ہوں، یا اس کے لیے کوئی اصول بھی ہے۔ آج کے دور میں جب کسی کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے تو چار گواہ کون لے کر آتا ہے؟ اکثر اوقات جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں ٹی وی پر، میڈیا پر، وہ اس طرح ایک جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں، اور وہ کہنے والے جو پھیلا رہے ہوتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، براہ راست انہوں نے نہ دیکھا ہوتا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ کوئی جانتے ہیں، صرف اور صرف وہ سنی سنائی بات کو جو ہے نا آگے آگے سے آگے پھیلائے جاتے ہیں۔ اور اس سائڈ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کیے، اس کو بغیر ٹھوس اس کے شواہد لیے مان لینا بھی انتہائی سنگین غلطی ہے، یعنی اور غلطی کیا، ایک گناہ ہے۔ یعنی ہمیں اس بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم جو سنیں اس کو مان لیں، بلکہ پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا اس کے ثبوت بھی ہیں کہ نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ خواتین جو ہیں میڈیا کے اوپر جو عورتیں آتی ہیں، آ، وہ جو بھی ہیں، لیکن ہمیں انلیس کہ کوئی چیز اوپن کوئی چیز سامنے آ رہی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بغیر لوگ چیزوں کو دیکھے بہت گندے الزام لگا دیتے ہیں، اور پھر گھروں میں بھی ان چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے، تو اس سے ان کو تو جو فرق پڑنا ہے وہ تو جو کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، آپ کے اپنے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اگر آپ کے گھر کے اندر بیٹھ کے آپ کے گھر کے خواتین یا مرد جو ہیں وہ ٹی وی پر آنے والی جیسے ہی کوئی خاتون آئی اور ایک کمنٹری شروع ہوگی کہ فلانی ہے اور یہ ہے تو وہ ہے، تو اس سے آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے جو آس پاس ہوں گے بچے جو ہوں گے، جو ماحول ہوگا، وہ ایک کیسا نیگیٹو ہو جائے گا، اور ان کی کیا تربیت ہو رہی ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ٹی وی کو بند کر دیں، آپ چینل چینج کر دیں، آپ اس چیز کو ساتھ ڈسکس مت کریں۔ تو بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کسی بات کو سچ مان لینا اور اسے پھیلانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ صرف جھوٹ ہے، بلکہ اور جھوٹ سے بھی بڑی بات ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس میں بہت مزید خوفناکی یہ ہے کہ اس میں چغلی اور غیبت جو ہے نا وہ بھی ملوث ہو جاتی ہے، اور جہاں تک کہ بہتان تک بھی لگ جاتا ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اس کے اس دوران ہمارا نام جو ہے کن لوگوں میں لکھا جا رہا ہے۔ یعنی سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو حدیث آتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور ایک شخص جو مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیقین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، اور صدیقین جو ہے وہ سٹیٹس ہے جو انبیاء کا لیول 1 پر ہے، سب سے اونچا سٹیٹس انبیاء کا، اس کے بعد جو سٹیٹس آتا ہے وہ صدیقین کا آتا ہے۔ اور جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور گناہ جو ہے برائی جو ہے یا گناہ یا برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور ایک شخص مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ پھر اس کا جو سٹیٹس ہے وہی چینج ہو جاتا ہے۔ اور جب کہ روز قیامت جو ہے لوگ اپنے مختلف سٹیٹس کے حساب سے ان کو کھڑا کیا جائے گا، یا ان کی لائنیں لگی ہوں گی، کوئی روزے دار ہوں گے علیحدہ کھڑے ہوں گے، صدیقین علیحدہ کھڑے ہوں گے، اسی طرح ہی صدقہ دینے والے علیحدہ کھڑے ہوں گے، ایک 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 روز لگی ہوں گی کہ یہ لوگوں کی یہ خاص خوبی تھی، اسی طرح رو لگی ہوگی کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ علیحدہ کھڑے ہوں گے، یہ چغلی کرنے والے ہیں وہ علیحدہ کھڑے ہوں گے، جو بہتان لگانے والے ہیں وہ علیحدہ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ پھر کیا ہے کہ اس میں پھر اور کیا ہے کہ ہم جس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جو ہم مسلسل کام کرتے ہیں وہی طے کرتا ہے کہ ہمیں کس حیثیت میں یاد رکھا جائے گا۔ پھر اس خاص پس منظر میں جب لوگ دوسروں کے بارے میں منفی باتیں کر رہے ہوں
सच बोलने का मतलब क्या है? यानी कि एक तो होता है ना, सिर्फ झूठ से बचने का नाम नहीं बल्कि खैर और भलाई को भी फैलाने का नाम है। मैं बाज दफा ये होता है कि आप अ, किसी की गैर मौजूदगी में कोई बात कर रहे हैं उसके बारे में जो कि सच्ची ही है, लेकिन अगर आप उसके सामने करेंगे तो उसके लिए तकलीफ दी होगी तो वो गीबत हो जाती है ना। और बाज दफा जरूरी नहीं है कि आपने कोई बात जो है वो जरूर अगले दूसरों को जाके बतानी है। अगर आपने किसी के घर में कोई भी चीज देखी है जो कि सच्ची है और आप उसको फैला रहे हैं महज ये कह के कि मैं तो सच बोल रही हूँ, लेकिन असल में आप काम कर रहे हैं फसाद फैलाने का, शर फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ झूठ से बचने का नाम नहीं बल्कि खैर और भलाई को भी फैलाना है। अगर आप किसी ऐसी महफिल में मौजूद हैं जहाँ किसी की बुराई हो रही हो तो उसका आप किस तरह से उसको फिर काउंटर करेंगे? आप वहां पर कोई अच्छी बात कर दें, अगर आपने उधर बैठना बहुत जरूरी है, आप उठ के नहीं जा सकते। आप अगर किसी शख्स के बारे में कोई मनफी बात हो रही हो तो आप उसकी कोई पॉजिटिविटी वहां पर बयान कर दें, ताकि आप अपने आप को एक तो उस नेगेटिविटी से बचाएं और उस एनवायरनमेंट को पॉजिटिव जो है वहां पर वो करें। और फिर क्या है, इस सिलसिले को रोकने की कोशिश करें। और अगर कोई बहुत ही ज्यादा आप समझते हैं कि आप वहां पर नहीं कंट्रोल कर सकते, आप वो चीज़ बहुत ज्यादा हो रही है, तो बेहतर है कि आप वहां से उठ के चले जाएं। फिर दूसरों की परेशानियों और कमजोरियों पर खुशी महसूस ना करें। अगर किसी की कोई बाज दफा किसी की कोई इंसान कोई स्ट्रगल कर रहा होता है, बाज दफा हम सब इंसान हैं, हम सब के अंदर कमजोरियां हैं, हम सब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बाज लोग अपनी किसी बुरी आदत से, किसी बुरी कोई चीज से छुटकारा हासिल करने के लिए उनको बहुत तकदो करनी पड़ती है। वो चीज, आदत या वो काम जो होता है वो इतनी जल्दी नहीं छूटता और वो चीज़ बार बार होती है। और तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी उस कमजोरी के ऊपर खुश हों, या आपने अगर उनके खिलाफ कोई बात फैला दी और अब आप उनका तमाशा देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि बाज लोग जो हैं इसका मतलब ये होता है ज्यादातर कि तीली लगा देते हैं और तीली लगा के वो पीछे बैठ के ना तमाशा देखते हैं कि अब जंगल में किस तरह आग लगी हुई है और ये क्या कर रहे हैं। तो और ये चीजें बाकायदा होती हैं बाज लोगों की नेचर इस तरह की होती है या उनकी तरबियत नहीं हुई होती तो वो ये चीजें करते हैं। फिर अगर किसी के बारे में अच्छी बात नहीं कह सकते तो जरूर कहें, अच्छी बात कह सकते हैं तो जरूर करें। अगर अच्छा कहने का नहीं है तो खामोश रहें। मौका मिले तो इस शख्स का दिफा जरूर करें, बजाय इसके कि आप भी खामोशी से सुनकर गुनाह में शरीक हो जाएं। तो फरिश्ते तो लिख रहे हैं ना, अगर आपने कोई एक बात में पे पॉजिटिव कह दिए तो आपके खाते में तो ये लिखा जाएगा कि आप उस गीबत में या उस चुगली में, उस बहतान में शामिल नहीं थे। और यही सच्चे और नेक लोगों की पहचान है कि वो हक और खैर के साथ खड़े होते हैं और अल्लाह की रजा के मुताबिक अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए, क्या मेरी जुबान से दूसरे लोग महफूज हैं? क्या लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि अगर वो मुझसे कोई बात शेयर करें तो वो आगे नहीं जाएगी? क्या मैं अगर किसी को किसी मशकूक हालत में देखूं तो मैं इसे बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए अच्छा गुमान कर सकती हूँ? यानी कि मिसाल के तौर के ऊपर अजान हो रही है और एक शख्स जो है वो लोग सारे मस्जिद में जा रहे हैं और एक शख्स जो है वो मस्जिद के सामने से गुजर गया, आपका नेबर ही है, और आपने ये जाना कि इस शख्स ने तो नमाज ही नहीं पढ़ी, ये तो नमाज पढ़ता ही नहीं है, तो ये आपने बदगुमानी की। अब बाद में राज ये खुला कि वो शख्स जो था वो ऑलरेडी नमाज पढ़ के आ चुका हुआ था। तो ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ये कि हर मामले में आप देंगे। जरूरी नहीं है कि आपकी आंखें जो देख रही हैं, जो सिचुएशन आपको नजर आ रही है वो बिल्कुल सही हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ आपको जैसा नजर आ रही है लेकिन हकीकत में वो वैसे ना, उसके पीछे कोई और वजह हो। तो फिर ये कि क्या मेरे मुसलमान भाई और बहनें जो हैं वो मेरी रवैये से महफूज हैं, यानी कि मेरी जुबान से महफूज है? और जुबान के तीर हम कितने ज्यादा चलाते हैं? हम क्योंकि हम जाहिर बात है हम सब रिश्तों की कड़ियों में बंधे हुए हैं। और हम लोग ख़ास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि ये जो एक एटीट्यूड है ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत।
ख़वातीन ज़्यादा तानेबाजी और गीबत और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, और वो अट्रैक्ट भी होती हैं। तो ये चीज़ बड़ी अहम है कि क्या हम अपनी ज़ुबान से हमारे आसपास रहने वाले कितने महफूज हैं। फिर इन नसीहतों के बाद देखते हैं, अगली आयत देखते हैं। और इन तमाम जो आयात हम अभी पढ़ रहे हैं, कोशिश तो यही है कि मैं इसको जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल करूँगी, वैसे टाइम हमारे पास थोड़ा रह गया। नेक्स्ट आयत ये है कि अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और इसकी रहमत ना होती, तो जिस बात में तुम पड़ गए थे इसकी वजह से तुम पर जबरदस्त अजाब आता। ये आयत जो है ना, ये अभी हमने पहले भी पढ़ी है, और ये आयत ये जितनी भी अभी आयत नंबर 10 से लेके 26 तक जो है ना, इसमें रिपीट हो रही है बार बार। और ये इंतहाई खूबसूरत आयत, और अल्लाह ताला बार बार इस चीज़ को याद करवा रहे हैं, अहकामात बता रहे हैं, और उसके बाद फिर अपनी फजल और अपनी रहमत और अपनी मगफरत उसका ऐलान कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात जो है ना, उसका जिक्र हो रहा है। और ये बिल्कुल इस तरह ही फील होता है, बेशक अल्लाह ताला हर मिसाल से ऊपर है, हम अल्लाह ताला की मिसाल बयान नहीं कर सकते, मगर जिस तरह एक माँ जो होता है अपने बच्चे को अगर कोई गलती करता है ना, तो उसको फौरन झिड़कने या सजा देने की बजाय पहले मोहब्बत से समझाती है। तो तो ये रवैया जो है ना, वो वाला उस जो है लगता है हमें। फिर क्या है कि वो ये कहते हैं कि ये गलत था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, मैं तुम्हें इसलिए दुरुस्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर भलाई चाहता हूँ। यानी कि जो अगर गलती हो भी गई थी, हम कुछ मोमिन जो थे वो इसमें इस प्रोपेगेंडे के अंदर आ गए थे, तो उनको भी उनको तंबीह भी की जा रही है, लेकिन मोहब्बत और शफकत के साथ की जा रही है। तो अल्लाह ताला तो हमसे माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला हमें बेहतर गाइड करते हैं। अगली आयत में क्या है कि जब तुमने उसे अपनी जुबानों से कबूल किया और अपने मुंह से वो बात कही जिसका तुम्हें कोई इल्म ना था, और तुमने उसे मामूली समझा, हालांकि अल्लाह के नजदीक वो बहुत बड़ी बात थी। अब ये इस आयत का जो असलूब है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। खास तौर पे ये जुमला कि जब तुमने उसे अपनी जुबानों से कबूल किया। और ये कितना आसान है ना कि जो बात हम सुनते हैं बस वही कह देते हैं, बगैर तहकीक के, गौर व फिक्र के। खास तौर पे आज के दौर में जहाँ झूठी और बेबुनियाद खबरें हर तरफ फैली हुई हैं, जो कुछ सुनते हैं फौरन आगे बढ़ा देते हैं। कितने आप लोगों के भी होंगे, फैमिलीज में भी ग्रुप्स होंगे, फ्रेंड्स में, जहाँ पर बगैर तहकीक के हर रोज कितनी चीजें जो है ना वो आगे फैलाई जाती हैं। तो अगर हम इसे अपनी जुबान से कबूल करने की बजाय अपने दिल से कबूल करें, अपनी अक्ल से सोचें, तो हमारा रद्दमल कैसा होगा। यानी अगर हम खुद से ये सवाल करें कि अगर मैं फौरन किसी बात को सच मान रही हूँ, तो इसका मतलब है मेरे बारे में क्या, इस मेरे जुबान से इस बारे में क्या निकलेगा। अगर मैं ये सुनी सुनाई बात आगे फैलाऊं, तो इसका मेरी दुनिया और आखिरत पर क्या असर पड़ेगा। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ दूसरों के बारे में बातें करना वैसे ही बहुत आम हो चुका है। हमारे पास तो कोई प्रोडक्टिव बात ही नहीं है ना। आप टीवी ऑन करेंगे तो बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं वो भी यही बातें कर रहे होंगे एक दूसरे के बारे में। आप कहीं भी सोशल मीडिया पर चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आपको सिर्फ यही रवैया नजर आएगा। तो उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी वैसे ही खत्म हो गई हुई है। और फिर क्या है कि लोग तबसरों के नाम के ऊपर जो है वो एक दूसरे के जो है कपड़े उतारते हैं, उनकी प्राइवेट जिंदगियों के अंदर जो है वो ताक झांक करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, और ये एक महज तफरीह बन गई हुई है। लेकिन ये तफरीह नहीं है, बल्कि ये संगीन जुर्म है, गुनाह है। और इंटरनेट जो है वो इस मसले को मजीद बढ़ा देता है। मोबाइल जो है उन्होंने दूसरों की प्राइवेसी को वैसे ही वो कर दिया हुआ है। उसके अंदर उनकी कोई वो है ही नहीं, कि एहसास ही नहीं है कि हम अगर कोई किसी चीज़ को, कोई पिक्चर ले रहे हैं, किसी की कोई वीडियो बना रहे हैं, तो उसकी क्या बाउंड्री लाइन क्या होनी चाहिए। फिर हमें इन बच्चों और इन नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने महज इस वजह से खुदकुशी की कि इनकी एक गलती को इतना फैलाया गया कि वो इससे बच ना सके। और ये एक वाकया नहीं है, ये बहुत सारे वाकयात हुए हैं, तकरीबन हर मुल्क के अंदर ही हुए हैं।
اور یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زبان کا کس طرح سے استعمال کریں، کیونکہ زبان، یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرتے، تو یہ غلط ہے۔ الفاظ بالکل اثر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو بایولوجی جو ہے وہ بنائی ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ ہمارے پر قرآن اثر کرتا ہے، تو کیا دوسروں کی نیگیٹیوٹی اثر نہیں کرتی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں ہوتا تھا لوگوں کی باتیں سن کے؟ وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ ہم اس کو پھر چینلائز کرتے ہیں یا ہم اس کو ری فریم کرتے ہیں، وہ ایک سیکنڈری چیز ہے، لیکن وہ چیز امپیکٹ کرتی ہے۔ اور اگر وہ چیز مسلسل ہو رہی ہو اور آپ اس ماحول سے اپنے آپ کو آپ نے علیحدہ نہیں کیا، تو آپ اس ماحول کا حصہ بن جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ ایک انکانشیسلی جو ہے نا آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور میڈیا جو ہے نا وہ یہی کام کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جتنے بھی یہ اشتہار چل رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے ان کو خود سے یاد کیا ہے؟ وہ یاد ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر ان کو، اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اگر ایڈز آتے ہیں اور آپ ان کو میوٹ نہیں کرتے، وہ چلتے رہتے ہیں، تو ود ان فیو ڈیز آپ کو وہ ویسے ہی یاد ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہمارے انکانشیس برین کی جو ہے نا پاور ہے۔ تو ہم اس پاور کو، اور وہ ڈیفینیٹلی نیگیٹیوٹی کی طرف جو چیزیں زیادہ جاتی ہیں، ہمیں پوزیٹیوٹی کی طرف اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے ایسی چیزوں سے، تو وہ ہمارے اوپر وہ چیزیں اثر کریں گی۔ اور اسی سلسلے میں ایک بچی کا ایک واقعہ جو تھا، وہ ہوا یہ تھا کہ اس بچی نے 3 دفعہ کوشش کی تھی سوسائڈ کرنے کی، اور وجہ صرف کیا تھی کہ وہ جس بھی اسکول میں جاتی تھی وہاں پر اس کے خلاف پروپیگنڈا جو تھا نا انٹرنیٹ کے اوپر شوشے گروپس کے اندر چھیڑ دیے جاتے تھے، اور اس بچی سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی اس طرح کی غلطی ہو چکی ہوئی تھی، جس کو ان لوگوں نے اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا کہ وہ بچی جو تھی اس قدر تکلیف میں آئی کہ اس نے 3 دفعہ اٹیمپٹ کیا، اور بہت زیادہ مینٹلی طور کے اوپر اپسٹ ہو چکی ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں گھروں کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ گھروں کے اندر جب ایسے ماحول بنا دیے جاتے ہیں کہ آپ کو بار بار ان نیگیٹیوٹیز کا، ان تانوں کا، ان تکلیفوں کا، ان سخت باتوں کے، زبانوں کے سخت تیروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایک سٹیج آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے آپ کو ری فریم کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو ایسی انوائرمنٹ نہیں مل رہی، تو وہ ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ایک تکلیف کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اب اس پر یقین کرنے کی جہاں تک بات آتی ہے، تو وہ کیا ہے کہ اگر سوچیں، اگر آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات پھیلائی جا رہی ہے، تو کیا آپ چاہیں گے کہ ایسا ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ایسا کہیں یا ایسا سوچیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کو کس نظر سے دیکھیں؟ ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں نا۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، ہمارے بارے میں اچھا گمان کریں، تو وہی چیز دوسروں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس آ کے ہمیں کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے یہ ہے، فلانی یہ ہے، یا اس نے یہ کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم فوری طور کے اوپر رسپونڈ کریں، ہمیں ایک جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ضرور دینا چاہیے، ایک اچھا گمان پہلے ضرور کریں۔ اگر آپ اچھا گمان نہیں کریں گے، تو پھر وہ چیز آگے سے بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ نیکسٹ آیت میں کیا ہے کہ اگلی آیت جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں ایک خوبصورت عملی طریقہ جو ہے نا سکھاتے ہیں، اور اس میں سبحانک کا لفظ جو استعمال ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ہے، کہ اے اللہ تو پاک ہے، یعنی کہ یہ کیوں اہم ہے؟ اور اس میں کیا ہے کہ جب تم نے اسے سنا تھا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ہمیں تو اس کے منہ سے، ٹھہر جائیے مجھے تھوڑی سی آیات نظر نہیں آ رہی، کہ ہمیں تو اس کا منہ سے نکالنا ہی لائق نہیں، سبحان اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وہی بات ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا، اور بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف لٹا دیا، کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا پہلے، اور اللہ کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جانتا ہے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی ہم افواہ سنتے ہیں، ہمارے پاس 2 راستے ہوتے ہیں بیسیکلی۔
एक रास्ता कौन सा होता है? दुनिया का रास्ता, यानी जो हमें फौरी तौर पर इस गपशप का हिस्सा बना देता है, और हम बड़े अट्रैक्ट होते हैं, बड़ी चटपटी बातें हो रही, बड़ा मजा आ रहा है, ओ ये देखो उसने ये कहा। और साथ ही हम फलाना कोई आके हमें कहता है तो तुमने ये सुना है कि वो फलानी ये है और वो है। तो हम साथ ही कहते हैं अच्छा मुझे बताओ, और हम आराम से फिर शौक से बैठते हैं, और फिर घंटों घंटों बैठ के हम बातें करते हैं और बड़े मजे लेते हैं साथ। चाय कॉफी बिस्किट हर चीज खाई जा रही है और बातें की जा रही है। तो ये कमजोरी है, इंसान को इस तरह की चीजों में मजा आता है, ये हमारे अंदर एक कमजोरी है। मगर क्या है, अगर हमने अपने आप को रिफ्रेम किया हुआ है, हमने अपना फोकस जो है वो रखा हुआ है आखिरत की तरफ, यानी अल्लाह को याद करना, तो हम अपनी जुबान को भी और अपनी सोच को भी फिर काबू करेंगे। यानी कि हम जब सुबहानक कहते हैं तो हम अल्लाह की पाकीज़गी और उसके कमाल की को तस्लीम करते हैं। और ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने फैसले अल्लाह की रजा के मुताबिक करने हैं, ना कि दुनियावी ख्वाहिशात के मुताबिक। तो ये ज़हनी बेदारी ही वो ताकत है जो हमें सही फैसला लेने में मदद देती है। यानी कि अल्लाह ताला हमें याद दिला रहे हैं कि ये मामूली बात नहीं है, सोच लो। क्या क्या तुम्हें इस महफिल में बैठना है, क्या तुम्हें इस टॉपिक पे बात करनी है? हाँ, अनलेस के कोई बंदा जो है, इसमें गुंजाइश जो निकलती है वो सिर्फ ये है कि कोई इंसान अगर अपनी किसी तकलीफ का इजहार कर रहा है और उसको कोई गाइडेंस चाहिए, उसको वे आउट चाहिए, वो एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन अगर कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई फसाद कर रहा है, और हम बहुत बेहतर तौर के ऊपर इस चीज को समझ सकते हैं कि कोई इंसान किस बात को किस नीयत के हिसाब से कर रहा है। और ये मामला जो ये इंतहाई संगीन है, और हमें दुनिया के बनाए हुए गैर इखलाकी मेयारों की बजाय अल्लाह के असूलों पर चलना चाहिए। तो इस अभी तो टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा मजीद चीज़ें थी, भी मैं सारी आयत भी कवर नहीं कर सकी। टाइम आपका ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला फिर मौका मिलेगा तो इसको आयत को कवर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो अपनी बात में यहीं ख़त्म करती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।